السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو مکران میں اونٹوں کا کوئی ایسا قافلہ نظر آئے جس میں لمبی لمبی داڑھیوں والے مرد سفید مگر میلے سے ٹخنوں تک چھوتے ہوئے کرتے پہنے ہاتھوں میں تسبیح لیے مختلف ورد کرتے دکھائی دیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ذکری ہیں جو تربت کے قریب پسنی جانے والی سڑک پر کوہ مراد کی زیارت یا پھر ان کے اپنے مطابق حج کرنے جا رہے ہیں۔ مکران کے اندر یہ مذہبی فرقہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی بیرونی دنیا اس کے وجود سے نا آشنا ہے۔ یوں تو ان کی آبادی بصرہ سے بڑودہ تک پھیلی ہوئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہ فرقہ 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، لیکن ان کا اصل وطن پاکستان کا جنوبی سرحدی علاقہ مکران ہے جس کو ان کی معاشرتی اور مذہبی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہیں پر اس فرقے کی ابتدا ہوئی، یہیں اس نے نشو نما پائی، یہیں کا ایک چھوٹا سا قطعہ زمین ان کی مقدس عبادت گاہ اور کوہ مراد ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہے، جس کی زیارت کے لیے ان کے قافلے دور و نزدیک سے یہاں آتے ہیں اور جو ان کے نزدیک کعبے کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ قدیمی کنواں ہے جس کا پانی مذہبی طور پر مقدس اور ہر قسم کے امراض کے لیے نسخہ شفا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی اس درخت کی نشاندہی کی جاتی ہے جس پر مقامی روایت کے مطابق ذکریوں کی الہامی کتاب نازل ہوئی تھی۔ ذکریوں کی تاریخ پر 450 برس کا ایک دبیز و تاریک پردہ پڑا ہوا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو یہ علم نہیں کہ اس فرقے کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ نہ کسی نے آج تک ان کی تاریخ مرتب کی، نہ خود ان کے پاس اس قسم کی روایات و اسناد موجود ہیں جن کی روشنی میں اس کو مدون کیا جا سکے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ لوگ مہدی جون پوری کے پیروکار ہیں۔ محمد نامی یہ شخص ہندوستان کے علاقے جون پور کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا تو اسے اس کے شہر سے نکال دیا گیا۔ بعد ازاں یہ شخص پناہ حاصل کرنے دکن، گجرات، سندھ، ایران و عرب اور افغانستان سمیت مختلف مقامات تک گیا، لیکن ان سب علاقوں کے عوام کے شدید رد عمل کے باعث اس نے وہاں سے کوچ کیا اور مکران کے ایک علاقے کوہ مراد پر اپنا ڈیرا جما لیا اور 10 سال تک اپنے اس فرقے کی تبلیغ کرنے کے بعد یہ تمام علاقے کو ذکری بنا کر فوت ہوا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس فرقے یعنی ذکریوں کے عقائد کے بارے میں۔ ان کے نزدیک دستور محمدی ختم ہو چکا ہے اور مہدی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یہ نماز کے قائل نہیں، ان کے مطابق ذکر نماز کی جگہ نافذ ہوا ہے۔ نماز کی طرح ان کے ہاں ذکر کے اوقات اور تسبیحات مقرر ہیں جس میں وہ زمین پر حلقہ یا دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک امام کے فرائض انجام دیتا ہے، باقی سب اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اس فرقے کے مطابق روزہ رکھنا بھی فرض نہیں۔ اہل مکران کے نزدیک ان کے عقائد باطل اور ان کا فرقہ زندیقی ہے، لیکن چونکہ مکران کے باسی انتہائی پرامن اور شدت پسندی کے سراسر خلاف ہیں، لہٰذا ذکری فرقہ مکران میں پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی پکنک منانے کراچی سے قریب تفریح گاہ مبارک ولیج جائیں تو اس گاؤں میں بھی ذکریوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کافی عرصہ قبل ایرانی مکران کے قصبے جیکی گور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جہاں 1936 عیسوی میں قاضی شہر عبداللہ بن محمد نے اپنے ایک واعظ میں ذکریوں کو ان کے مذہبی عقائد کی بنا پر کافر قرار دے کر ان کا خون مسلمانوں پر حلال و مباح کر دیا، اور عقیدت مندوں نے ثواب کی خاطر ایک ہی دن میں ذکریوں کے 7 سربراہوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ذکری لوگ جان بچانے کی خاطر مال و اسباب اور گھر بار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کسی نے پسنی کا رخ کیا تو کوئی کراچی کی طرف بھاگا، کچھ لوگ بمبئی پہنچ گئے تو کچھ نے کاٹھیا واڑ میں اقامت اختیار کی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف قاضیوں اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے ذکریوں کی گردن زنی کے احکامات جاری ہوتے رہے۔ ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ ذکریوں نے مقامی درسگاہوں میں جانا ترک کر دیا اور وہ تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے۔ دنیاوی علوم کا تو ذکر ہی کیا، خود اپنے مذہبی عقائد کی بھی کوئی تحریری کتاب ان کے پاس موجود نہیں۔ نہ انہیں اپنی ابتدا کی خبر ہے اور نہ ہی ان کی کوئی منزل متعین ہے۔ جو علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور جو وظائف و رسوم ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملی ہیں،
इन्हीं पर इनका गुजर बसर है। ये लोग जिस्मानी सफाई और सेहत के आम असूलों से बिल्कुल ना बलद हैं। ये अमूमन गंदे लिबास में मैले और कसीफ नजर आते हैं। अफसोस ये है कि इनमें अभी तक कोई ऐसा रहबर या रहनुमा पैदा नहीं हुआ जो इनकी इस्लाह करे और इन्हें मुआशरे के बुनियादी असूल सिखाए। अपने फिरके के अलावा ये किसी की शादी, गम या दुख दर्द में हिस्सा नहीं लेते। मकरान के इलाके में दूध का कारोबार कुली तौर पर इन्हीं के हाथों में है। इनकी औरतें निहायत जर्क बर्क लिबास और जेवरात से आरास्ता घर घर दूध बेचती नजर आती हैं। ये तो था पाकिस्तान में बसने वाले एक फिरके जिक्री का तारुफ। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया के तमाम इंसानों की तरह इस फिरके के मानने वाले लोगों को भी इस्लाम की दौलत से सरफराज करे और इन्हें दुरुस्त तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।